إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. حاضرین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، کئی مہینے سے انتہائی شدید گرمی کو ہم جھیل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابر بارہ کا نزول فرمائے، ہمارے کھیتوں کو پانی سے بھر دے اور ہم بے قرار اور بے چین بندوں کو سکون و اطمینان نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، دنیا کی یہ گرمی دراصل ہمیں میدان محشر کی گرمی اور قیامت کی گرمی کی یاد دلاتی ہے. آج گرمی کے اس موسم میں گرمی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس بڑے جدید ٹیکنالوجی ہے، اے سی ہے اور کولر ہے اور نہ جانے کیا کیا ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے میدان آخرت، میدان محشر کا، کہ جہاں وہاں کی گرمی سے بچنے کا کوئی سادھن آپ کے پاس نہیں. دنیا کی اس گرمی سے بچنے کے لیے ہم اپنے سر پر کپڑے رکھ لیتے ہیں، پاؤں میں جوتا ہوتا ہے، کپڑے ہوتے ہیں، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ اس دن کی جو گرمی ہوگی وہ کتنی خطرناک اور سخت گرمی ہوگی، جبکہ ہمارے جسم پر کپڑا نہیں بلکہ ہم ننگے ہوں گے. آج یہ سورج لاکھوں میل دور ہے، تب ہمیں گرمی کا ایسا شدید احساس ہوتا ہے. ارے اس دن کی گرمی کا کیا عالم ہوگا جب یہ سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگی. میرے بھائیوں، اس آخرت کی گرمی سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت صحیح مسلم کی ہے، بطور یاد دہانی عرض ہے، آپ فرماتے ہیں، میرے بندو، اگر اس آخرت کے میدان محشر کی گرمی سے بچنا چاہو تو یاد رکھنا، اس دن دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے بڑے پیڑ ہیں، بڑے سادھن ہیں، بڑے بڑے درخت ہیں، اور ندی کا اور گنگا کا اور سمندر کا کنارہ ہے، جہاں شام میں صبح میں چل کر ہم سکون حاصل کر لیتے ہیں اور گرمی کا احساس ہمیں کم ہوتا ہے. لیکن میدان محشر میں، اس آخرت میں، اس سخت گرمی سے بچنے کا صرف ایک ہی سائے کی صرف ایک جگہ ہوگی، اور وہ صرف اللہ کا یا اس کے عرش کا سایہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سخت چلچلاتی گرمی سے بچانے کے لیے اپنے کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے. وہ بندے 7 قسم کے ہوں گے. الامام العادل، سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ. یاد کر لیجیے سخت گرمی میں کہ آخرت
کی اس گرمی سے بچیں گے تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر یہ 7 گن اپنے اندر پیدا کریں. ہم ان 7 قسم کے انسانی قافلوں میں شامل ہو جائیں جن کا تذکرہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. الامام العادل، انصاف کرنے والا امام، وہ نوجوان جس کی جوانی کے ایام اللہ کی طاعت و بندگی میں گزرا، وہ انسان جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، وہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ کی محبت کے لیے جمع ہوا، دوستی بھی اللہ کے لیے کی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کی. وہ نوجوان بھی اللہ کے آخر سائے میں ہوگا جسے دنیا میں منصب و جمال والی عورت نے برائی کی دعوت دی، لیکن وہ کہہ دیا کہ انی اخاف اللہ، نہیں بابا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اس انسان کو اللہ آخرت کی اس گرمی میں اپنے سائے میں جگہ دے گا جس نے اس انداز سے چھپا کے صدقہ کیا، دائیں ہاتھ سے اس طرح دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو. میرے بھائیو، یہ جو عشرہ چل رہا ہے انتہائی قیمتی ہے، جس کے 2-3 باقی رہ گئے ہیں. یہ سال کے افضل ایام ہیں اور ان دنوں میں جو آپ نیک عمل کرو گے وہ اللہ کو بڑے محبوب اور پیارے ہیں. اور ظاہر ہے کہ آپ کا وہ عمل صالح جب اللہ کو بڑا محبوب ہے تو اللہ بھی اس کا اجر و ثواب آپ کو بڑھا دے گا. ان چند جو دن باقی رہ گئے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ تکبیر، تسبیح، تحلیل، تحمید کے ساتھ ساتھ ایک خاص چیز کی طرف ہم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ ان عشرے میں اگر آپ کے والدین بوڑھے ہیں، باپ بوڑھا ہے یا کم سے کم ماں بوڑھی ہے، تو عشرے ذی الحجہ میں ان کے ساتھ اچھا بیہیو سلوک کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کو وٹامن دے کر کے، ان کو ڈرائی فروٹ دے کر کے، ان کے پاؤں کو دبا کر کے، میرے بھائیوں اللہ کو راضی کر لو. یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بڑا محبوب ہے. ماں کی ممتا ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کا تصور یا جس کی گہرائی کو ناپا نہیں جا سکتا. یہ بوڑھی ماں مجھے تیرے آنچل کی ٹھنڈی ہوا چاہیے. ماں وہ خود کھاتی نہیں، بھوکی رہتی ہے، اپنے بچے کو کھلاتی ہے. ماں وہ ہستی ہے جو خود رات میں سوتی نہیں، بابو منا کو سلاتی ہے. ماں کی وہ ذات ہے جو خود گندے اور ٹھنڈے بستر پر سوتی ہے لیکن بابو کو گرم اور نرم بستر پر سلاتی ہے. ماں وہ ہستی ہے کہ اگر وہ پگلی پاگل بھی ہو جائے دوسروں کو تو نہیں پہچانتی مگر اپنے بچے کو پگلی ماں، پگلی عورت بھی پہچانتی ہے. اس لیے خاص طور پر وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے بوڑھا والدین بوڑھا دیا، بوڑھی ماں دی، بوڑھا باپ دیا. وہ اس عشرے ذی الحجہ میں زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت، ان کا تعاون کے ساتھ حسن سلوک کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں اور اللہ کے بے انتہا اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں. سعودی عرب ریاض کے ایک بڑے عالم ہیں، ایک بڑے انسان ہیں، مولانا عبد المالک مجاہد. ارے مختلف زبانوں میں کتابوں کی تباہ، پوری دنیا کا چکر لگاتے، سیر کرتے، کتابیں فروخت کرتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں. وہ فرما رہے تھے کہ میں اکثر اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں اور ہر دن غور کیجئے گا، ہر دن اپنے والدین کی طرف سے میں صدقہ کرتا ہوں. اس لیے کہ آج ہمیں جو مقام حاصل ہے یہ میرے والدین کی وجہ سے. ہمارا وجود
اولین سبب میرے والدین ہیں۔ یہ جو مقام حاصل ہے میرے والدین کی وجہ سے ہے۔ وہ چاہتے تو میرے ہاتھ میں بکری کی ڈوری دے سکتے تھے، وہ چاہتے تو کسی کل اور کارخانے میں مجھے لگا سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس انداز سے میری تربیت کی کہ آج دیکھو پوری دنیا میں میری کتابیں جا رہی ہیں اور میں پھر پوری دنیا کا سفر کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ جو قربانی ہیں اس کے بڑے پیغام ہیں، حسین پیغام، آپ سماعت فرمائیں گے، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ قربانی کا جو جانور ہے وہ بھی آپ کو ایک پیغام دیتا ہے۔ قربانی کا پیغام نہیں، ارے قربانی کا جانور بھی آپ کو ایک سبق دے رہا ہے۔ چند دنوں کے لیے مجھے میرا مالک اپنے گھر لے جاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، چند دنوں تک میری دیکھ ریکھ کرتا ہے، پھر جب وہ چاہتا ہے میں اپنی گردن اس کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، میں اپنے سر اس کے سامنے اپنے مالک کے سامنے جھکا دیتا ہوں۔ اے انسان، قربانی کے جانور کا پیغام، اے انسان، تجھے تو برس تک تیرے رب العالمین نے تجھے پالا ہے، پوسا ہے، جوان کیا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، طاقت اور توانائی عطا کی ہے، لیکن اپنی گردن اس رب العالمین کے سامنے پیش کرنا تو دور کی بات ہے، تجھے اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ قربانی کا جانور زبان حال سے آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے، تجھے اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ارے گردن اللہ کے سامنے پیش کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے دربار میں تجھے اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ تو اپنی گردن بھی اس کے دربار میں جھکا لے۔ میرے بھائیوں، ہماری یہ قربانی دراصل یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ہماری یہ قربانی سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہماری یہ قربانی دین اسلام کا عظیم شعار اور عظیم تہوار ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی سوانح، ان کی کردار اور ان کے منہج اور مسلک کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس آئینے ابراہیمی میں اپنے زلف پریشاں کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انفرادی اور اجتماعی عظیم شخصیت جن پر درود ابراہیمی پڑھے ہوئے تمہاری نماز نہیں ہوتی، وہ انسان کہ جب تک اپنی نماز میں تم درود ابراہیمی نہ پیش کرو تمہاری نماز درست نہیں ہوتی۔ اس انسان کا ہر کردار نرالا ہے، اس انسان کا ہر کیریکٹر، ہر انداز میرے بھائیوں ہمارے لیے واجب العمل ہے۔ یہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے، یہ بچے ہماری اولاد، یہ ہمارا مستقبل ہے، والدین کا مستقبل ہے۔ یہ بچے ہماری جمعیت و جماعت، ہمارے ملک کا اور ملت کا مستقبل ہے۔ یہ ہمارے بچے ہمارے اسلام کا فیوچر ہے۔ اگر ہم اپنے ان بچوں کی تربیت کریں گے، لائق بنائیں گے، صالح بنائیں گے، تو یقیناً انہیں دیکھ کر ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے تعلق سے، ان بچے ہمارے صالح بنے، نیک بنے، انہوں نے کچھ ٹپس آپ کو دیا، کچھ گائیڈ لائنز دیا، ان کے کچھ مجرب نسخے ہیں جن سے ابراہیم نے ہمیں اوگت کرایا ہے۔ نمبر 1، بہت سارے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ جہاں تاخیر ہوئی بچے کی ولادت میں، اجمیر چلے گئے کہ چوچا شریف چلے گئے، تالاب میں ڈبکی لگانے لگے، تعویذ لٹکانے لگے، کڑا باندھنے لگے، اور نہ جانے کیا کیا کرنے۔ ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، ان کے نزدیک اللہ داتا ہے، اللہ داتا ہے، اولاد دینے والا، روزی دینے والا، کامیابی دینے والا،
دولت دینے والا، اس کا سب کا مالک، سب کا داتا اللہ ہے۔ اگر اولاد کے ہونے میں تاخیر ہو، میرے بھائیوں مایوس نہ ہو، مغموم نہ ہو، اللہ سے رشتہ رکھو۔ اور ابراہیم نے آپ کو یہ پیغام دیا کہ اگر اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو اس اولاد کا سوال بھی اللہ سے کرنا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ ایک دوسرے نبی ہیں حضرت زکریا، آپ دیکھیں گے نعمت اولاد سے محروم تھے، سوچا ارے میرے بعد توحید کے اس چراغ کو روشن جاری کون رکھے گا، میرے بعد اصلاح امت کی اس تحریک کو لے کر آگے کون بڑھے گا۔ رات میں چپکے چپکے آہستہ آہستہ سورہ مریم پڑھو، اللہ سے یہ سوال کر رہے ہیں، اللہ گرچہ بال سفید ہو گئے، اللہ ہڈی کمزور ہو گئی، اللہ بیوی بھی باج ہو چکی ہے، ہڈی کمزور ہو چکی ہے، اللہ ہمارا ایمان اور تجھ پر ہمارا توکل کمزور نہیں ہوا ہے۔ فَهَبْلِي وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ پہلا ٹپس انہوں نے یہ دیا، اولاد سے محروم انسانوں مانگو، اولاد تو اللہ سے مانگو، اور صرف اولاد دے مت کہو، بلکہ اے اللہ نیک اولاد دے۔ اللہ نے اگر اولاد کی نعمت سے سرفراز کیا ہے تو انہوں نے اس کی تربیت کا دوسرا گائیڈ لائن یہ دیا کہ اس بچے کو بسائیے، شفٹ کیجئے، آباد کیجئے، اسے شام و سحر گزارنے کا موقع ایسی جگہ دیجئے جو جگہ مسجد سے قریب ہو، جو جگہ دعویٰ سینٹر سے قریب ہو، ایسی جگہ وہ بچہ پروان چڑھے، آگے بڑھے، جہاں اس ادارے میں جہاں آخرت کا تصور ہو، جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی آوازیں سنائی دیتی ہو، ان جگہوں سے اپنے بچوں کو دور رکھو جہاں مزاریں ہوں، جہاں درگاہیں ہوں، جہاں سنیما ہال ہو، اور جہاں شرک و بدعات کے اڈے ہوں۔ اس لیے کہ ماحول کا جہاں بچہ پروان چڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، اس کا بڑا اثر بچے کی نفسیات پر، اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ مسجد سے قریب ہو، آؤ تو بچے کو مسجد ساتھ لے کر آؤ۔ بچہ شروع سے 7 سال کی عمر سے جب ساتھ آئے گا، جائے گا، امام کی قرأت کو، تلاوت کو سنے گا تو اس کی سوچ اور اس کی فکر بدل جائے گا۔ اللہ نے اسماعیل کو کہاں شفٹ کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم۔ اے اللہ، اسماعیل کو ہم بسا رہے ہیں ایک ایسی وادی میں جہاں ہریالی نہیں، کھیتی نہیں، چلیے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہے، تو تیرا قابل احترام گھر تو ہے وہاں، تیرے محترم گھر کے پاس ہم اسماعیل کو بسا رہے ہیں۔ مولا میرے مچلتے ارمان یہ ہے، خواہش صرف یہ ہے کہ بابو اسماعیل نماز کا قائم کرنے والا ہو جائے۔ اس سوچ اور اس نفسیات کے ساتھ اولاد کی تربیت کی۔ ہر بچہ توحید لے کر آتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان بن کر آتا ہے، اور آپ اسے عیسائیوں کی گود میں تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے دے دیتے ہو۔ میرا بچہ مشن اسکول میں، میرا بچہ عیسائیوں کے اسکول میں پڑھتا ہے تاکہ وہ پائلٹ بن جائے گا۔ بچہ توحید لے کر آیا، آپ نے اس بچے کو عیسائیوں کے حوالے کر دیا، میٹرک تک اس بچے کو جمعہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا۔ بچیوں کے لیے آپ نے ایسے کالج کا انتخاب کیا جہاں بچیاں ڈانس کرتی ہیں۔ نہیں، ارے بچے کے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے اپنے اولاد کو ایسے ادارے میں رکھو جہاں آخرت کا تصور ہو۔ بچے کو آباد کرو تو اللہ کے گھر کے پاس آباد کرو۔
ایک تیسرا ٹپس انہوں نے یہ دیا، ہاں کہا کہ دیکھیے بچے کو، ہر گارجین کو چاہیے کہ اپنے بچے کو یہ تلقین کرتا رہے، بابو مسلمان بن کر زندہ رہنا، بابو اسلام پر چلنا، بابو جب موت آئے تو مسلمان بن کر مرنا، بابو یہ اسلام اللہ کا پیارا دین ہے۔ اس انداز کی تلقین، ڈائریکشن، ہدایت یہ اپنے بچوں کو کرتے رہو۔ ہم تو نہیں کرتے، ابراہیم کے نام پر ذبح، موٹا قربانی موٹے بکرے کی تو کرتے ہیں تاکہ سماج میں نام ہو، فلاں صاحب کے قربانی کے بکرے کا جوڑ نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی تربیت، ان کے صالح بنانے کا جو تھنک دیا کہ انہیں وصیت کرتے رہیے، تلقین کرتے رہیے، بابو سنو تم مسلمان ہو، غیر مسلم لڑکی سے شادی جائز نہیں ہے، بیٹی سنو تم ایمان والی اور اسلام والی ہو، کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی رچانا یہ تمہارے دین اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ اس انداز کی تلقین اپنی اولاد کو کرتے رہو۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم بھی تلقین کر رہے ہیں، حضرت یعقوب بھی اپنے بیٹوں کو سمجھا رہے ہیں، سنو بیٹو یہ دین اسلام اللہ کا منتخب دین ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ چلو تو اسلام پر چلو، چلو تو زندگی گزارو، تو ایک مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنا، مرو تو اسی دین اسلام پہ مر جانا۔ اتنا اچھا انہوں نے گائیڈ لائن دیا، کہا کہ ایک اور دیا، کہا کہ واچ کرتے رہنا، بچے کی دینی حالت کی واچ کرنا۔ وہ بیٹی ہو، ایسا نہیں کہ رخصتی ہو گئی تو ہاں اب ہم وہ جانے اس کا خدا جانے، بیٹا جوان ہو گیا اب ہم کو اس سے کیا مطلب، نہیں، زندگی کی آخری سانس تک یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے گارجین حضرات کی کہ وہ بچے کی دینی حالت کا جائزہ لیتا رہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شام سے چل کر ابراہیم مکہ آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ اسماعیل میرے بیٹے کی دینی حالت کیسی ہے۔ یہ خلیل الرحمن ہے، ان کا بیٹا اسماعیل ہے، دینی حالت دیکھنے کے لیے۔ کبھی آپ نے عشاء بعد موبائل لگایا کہ بیٹی عشاء کی نماز پڑھ لی؟ نہیں، جائزہ نہیں، ہمیں کیا مطلب تو شادی ہو گئی۔ کبھی آپ اپنے بیٹے بمبئی میں رہنے والے بیٹے کو کہتے ہو کہ بیٹے ذرا کمائی میں دیکھ لینا حلال حرام کہ کمائی فرق کرتے ہو یا نہیں، واچ کرتے رہیے۔ ہاں چلے آئے، بہو پہچانتی نہیں تھی، کہاں اسماعیل کا گئے شکار کرنے، کہا کیا حال ہے، کہا دن کھاتے ہوں رات کے لیے سوچتی ہوں، رات میں کھاتے ہوں تو دن ناک بجانے لگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا کہ ایک نبی کی بہو، آپ کو اگر چرپہیا مل جائے تو جیسی بھی عورت آ جائے سب گوارا ہے، بہو پیسہ تو دیا ہے، ابراہیم نے گوارا نہیں کیا کہ میری بہو میرے گھر میں ایک ایسی عورت کیسے رہ سکتی ہے جو صابرہ نہیں ہے، جو شاکرہ نہیں ہے۔ کہ اسماعیل آئے تو کہہ دینا چوکھٹ کو بدل۔ پھر کچھ دنوں کے بعد بیٹے کا حال دیکھنے پہنچے، اس دن بھی اسماعیل غائب تھے۔ کہا بیاہ کہاں اسماعیل؟ کہا ٹھیک باہر گئے ہیں۔ کہا بہو یہ بتاؤ بیٹی آپ کے دن کیسے گزر؟ وہ اللہ والی تھی، اللہ کا شکر گزار عورت تھی۔ کہا اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے۔ کہا کہ ارے واہ، دیکھو اسماعیل آئے تو کہنا کہ ثبت عتبۃ بابہ، اپنے دروازے کے چوکھٹ کی وہ حفاظت کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاطمہ کے گھر جایا کرتے تھے جائزہ لینے کے لیے، کیا حال ہے دینی حالت اس کی۔ گئے ایک بار، کہا کہ علی، کہا کہ تھوڑی ناچاپی ہو گئی، چلے گئے، خود سے گئے، یہ نہیں سوچا کہ چلا گیا علی تو میری بیٹی کے لیے ہزاروں علی حاضر ہو سکتے ہیں۔
کسی کو نہیں بھیجا کہ علی کہاں ہے، خود سے نبی گئے مسجد میں دیکھا علی ایسے ہی سوئے ہوئے ہیں، فرمایا قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، مٹی بدن سے لگی ہوئی تھی۔ ایک اور انہوں نے ٹپس دیا اسماعیل علیہ ابراہیم علیہ السلام نے، چاہتے ہیں نا کہ اولاد نیک ہو، صالح ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ایسی بیٹی نہ ملے، ایسا بیٹا نہ ہو جو ہماری بزرگی کی ہماری عظمت کو، ہماری شخصیت کو، ہماری دینداری کو، ہماری تقوی شعاری کو مٹی میں ملا دے۔ اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ دعا کریں۔ ہمارے ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کی صالحیت، نیکی، دین پر قائم رہے، اس کے لیے ان کے ہاتھ اٹھتے ہو اللہ کی بارگاہ میں؟ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے، یا اللہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا، میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ میری اولاد کو مشرک نہ بنانا، ایسا نہ بنانا کہ ہماری اولاد اپنی بلند پیشانی قبروں پر جھکائے، قبروں کو رکوع اور سجدہ کرے، بتوں کی پرستش کرے۔ اے اللہ مجھے بھی بچا لے، مجھے بھی توحید پہ قائم رکھنا اور میری اولاد کو بھی موحد بنانا۔ اس انداز سے دعا کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور انہوں نے ایک ٹپس دیا، ایک دعا انہوں نے یہ بھی کی، وَجَعَلْهُمْ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ پھلوں کی روزی دینا، دعا کر رہے ہیں، ایک اشارہ دیا، جو دولت ہے سب بیچ کے کھا کے مت دنیا سے مت چلے جاؤ، اپنی اولاد کو فقیر چھوڑ کر مت جاؤ، محتاج چھوڑ کر مت جاؤ، سائل اور فقیر بن کر وہ زندگی گزارے، نہیں، اشارہ کیا اس دعا کے ذریعے، اللہ میری اولاد کو ڈرائی فروٹ، پھلوں کی پھل کھلانا، اشارہ تھا۔ ہر گارڈین کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جائز طریقے سے اتنا کما کے جائے، جو دولت ہے اس کو لٹا کے نہیں چلا جائے، وہ سمجھے اب میرے بعد نہیں، کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد آرام اور آسائش سے اپنی زندگی گزارے۔ اللہ پھلوں کی روزی دینا، میری اولاد پھل کھائے گی تو کوئی بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ اللہ اولاد کو پھل کھلانا، اس کے اندر ویکنس اور کمزوری نہیں ہوگی، اس کے اندر انرجی ہوگی، اس کے اندر طاقت ہوگی، پھل کھائے گا، ہمالے پہ چڑھ کے کما کر کے لائے گا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے اپنی اولاد کی خاطر، اللہ نے قبول کیا۔ جو لوگ مکہ اور مدینہ فروٹ مارکیٹ اور کھجور کے بازار میں گئے ہیں، وہ کھجور کی ورائٹی کو دیکھیں گے تو ان کی آنکھ کا پیچھا چھوٹ جائے گا، کتنی سی ورائٹی کے کھجور ہیں، ارے یہ دیکھو انگور دیکھو، ہمارے ملک چھیٹا ملتے ہیں، بڑے بڑے انگور ہے۔ نبی نے ابراہیم نے دعا کیا تھا، اللہ میری اولاد کو ایسا نہیں کہ ستو پی کر دنیا سے جائے، اسے پھلوں کی روزی دینا۔ ہر باپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے، جائز طریقے سے اتنی دولت جمع کر کے جائے کہ مرنے کے بعد اولاد سائل نہیں ہو، فقیر نہیں ہو، رسید نہیں کاٹے، وہ اولاد دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ ایک پیغام دیا ہے میرے بھائیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر گارجین کو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ اولاد اللہ کی عظیم نعمت، یہ اولاد ایک عظیم امانت ہے ہماری گردنوں میں۔ اللہ توفیق دے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے گائیڈ لائن کے مطابق
ان کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہم اپنے اولاد کی تربیت کریں، تاکہ اس دنیا میں بھی ہماری اولاد ہماری سروری، ہماری بزرگی، ہماری نیک نامی کا باعث ہو، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے یہ نیک اولاد ہمارے رفع درجات کے لیے دعا کریں۔ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق ارزانی کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔